اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے قبیلہ بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کو کوئی مستحق نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ارادے سے نہ چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب گرفت میں لے لے گا۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم کا نام سمود تھا، اور یہ قوم سمود بھی سامی اقوام کی ایک شاخ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ بچ گئے تھے۔ یہ انہی میں سے ایک شخص کی آگے قوم چلی ہے، اور اس شخص کا نام سمود تھا، یہ اس کی طرف منسوب ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ اس کا نسب یہ ہے کہ سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح، یہ بھی نوح علیہ السلام کے پڑپوتا تھا۔ اور سمود کی بستیوں کے کھنڈرات، آج آپ سعودیہ کی طرف جائیں نا جی، تو وہاں پہ آپ کو اس کے کھنڈرات ملیں گے۔ یہ اتنی طاقتور قوم تھی، یہ پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں رہتی تھی۔ انگریزوں کے زمانے کی بلڈنگیں آج بھی لاہور میں موجود ہیں، کئی ہسپتال موجود ہیں، کئی ان کے کالج موجود ہیں جی، یعنی 100 سال ہو چکا ہے کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی بلڈنگیں آج بھی قائم ہیں، مضبوط ہیں۔ ہماری وہ پنجاب پریس جو ہے جہاں سے سرکاری سارے ڈاکومنٹ چھپتے ہیں، اس کے بارے میں نے سنا تو میں حیران ہو گیا کہ اب پنجاب حکومت جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہی، پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جب پرائیویٹ ہو گیا تو ختم ہو جانا ہے۔ وہ 140 سال پرانی ہے جی، 140 سال پرانی، پاکستان بننے سے۔ اس کو تو آثار قدیمہ کے اندر رکھنا چاہیے، اس کو تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سنبھال کے رکھے، پریزرو کرے، لیکن کہاں۔ البتہ قوم سمود کی بستیاں جو آج ملی ہیں نا جی، پہاڑ کاٹ کے انہوں نے بنائے ہیں، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا آپ زمانہ دیکھ لیں کب کا ہے، اور اس کے بعد لاکھوں سال کے بعد آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور کو وصال فرمایا بھی اب 1444 سال گزر چکے ہیں۔ ہاں جی، اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہزاروں سال پرانی ان کی تعمیر آج بھی موجود ہے، اور بالکل اسی طرح موجود ہے جی، جس طرح انہوں نے دروازے بنائے، مکان بنائے، حوض بنائے، جو چیزیں انہوں نے بنائی وہ اسی طرح بالکل موجود ہیں۔ وہ کتنی طاقتور قوم ہوتی ہوگی جو پہاڑ کو چیر کے گھر بنا رہی ہے۔ ہاں جی، ہمارے تو یہ جو بنتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتے ہیں، اور اگر آپ مغلیہ طرز تعمیر کو دیکھیں تو وہاں پہ پتلی پتلی اینٹیں، ٹائلیں وہ استعمال کی جاتی تھی۔ آج بھی آپ اندرون لاہور کی طرف جائیں نا تو آپ کو وہ تعمیراتی سسٹم ملتا ہے۔ یہ بادشاہی مسجد چلے جائیں، شاہی قلعے چلے جائیں تو آپ کے ان کے جو وہ سیدھا ہیں نا جی راہداریاں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا وہ باریک باریک۔ تو جو قوم پہاڑوں کو چیر کے رہ رہی ہے حضرت جی، وہ کنی کو طاقتور قوم ہوئے گی۔ ہاں جی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی تو آج دیکھ لو ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ یہ جتنے بھی ایٹم بم والے ہیں، اپنے آپ کو آج سپر پاور کہہ کے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے وہی کرنے کے لیے تو آئے تھے۔ ان قوموں نے وہی کام کیا نا، یہ فرعون نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا، حمان نے کیا، شداد نے کیا کیا۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی نافرمان قومیں تھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے، یہ چاہتے یہی تھے نا کہ اللہ کا دین مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور صرف ہماری بے راہ روی، ہماری بغاوت، اور ہم جو قانون بنائیں، مذہب بنائیں، وہی رہے۔ لیکن آج ایمان سے بتائیں جی کہ
کون سی ایسی وہ تہذیب ہے، کون سا ایسا وہ سلسلہ ہے جو آج باقی ہے؟ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہٹلر مر گیا، اسٹالن مر گیا، قوم سمود ختم ہو گئی، عاد ختم ہو گئی، ہاں جی وہ لوط ختم ہو گئی، سب جتنی قومیں، جتنی باقی قومیں سب ختم ہو گئی۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام کا میں نسب آپ کو عرض کر دوں۔ امام بغوی نے لکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماسح بن عبید بن خادر بن سمود۔ معالم التنزیل کی دوسری جلد میں اسی طرح ان کا شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں تک جب خادر بن سمود تک آ گیا تو سمود سے آگے پھر میں نے آپ کو ابھی عرض کر دیا ہے شجرہ نسب کیا تھا پیچھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اس قوم کو تبلیغ فرمائی نا تو فرمایا یاد رکھو یہ جتنے بھی آسانیاں ہیں زیست پر تم فخر کر رہے ہو، پکے مکانوں پر فخر کر رہے ہو کہ زلزلہ بھی ہمارے مکان نہیں گرا سکتا، ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کے جو ہے وہ گھر بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھیتیاں، ہمارے پاس پیسہ، ہمارے پاس شان و شوکت، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صالح علیہ السلام کہنے کو اللہ کے بندو یہ ایسا نہیں رہنے والا، ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے، یہ تو آپ کا کہنا ہے نا، آپ کا کہنا ہے، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ جس کو ملی ہیں وہ ختم ہو گئی۔ امیر آدمی، امیر کہتا ہے جی میرا پیو بھی امیر سی، میرے بچے بھی امیر نے، تو اسی کدی غریب ہونا ہی نہیں۔ ہر کمال رازوال حضرت دنیا کا نظام ہے میری جان، جو ایک وقت میں بادشاہ ہوتا ہے اللہ اس کو فقیری بھی دکھاتا ہے، جو آزاد ہوتا ہے اس کو قید و بند کی صحبتیں بھی دکھاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، کبھی وہی جیل میں پڑا ہوتا ہے، کبھی ہم نے دیکھا کہ وہی وزارت کے منصب پر فائز کیا ہوتا ہے اور اسی کو پھانسی لگا دی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم پاکستان میں اپنے ہوش میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت میں وہ جناب فل ٹائم جناب اولی سولی مائی باپ ہوتا ہے، جہاز نو بم مار کے تو پھڑکا کے انہیں بوٹی بھی نہیں لبڑ دیں دے۔ ایک ہی وقت میں وہ مائی باپ ہوتا ہے اور اس کو باہر بھیج کے اس کو غداری کا ٹھپا لگا کے مار دیا جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کے بغیر سانس نہیں نکلتی جناب، اس کے اشارہ ابرو پر فیصلوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، عدالتیں جناب اس کے آگے بچھ جاتی ہیں۔ لیکن ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ ترلے لے رہا ہوتا ہے خدا واسطے میں نے ٹرن پھرن جو کی جگہ تے دے دو۔ ہاں جی، تو حضور یہ نظام شروع سے ہی ایسا رہا ہے، جو طاقت میں آیا جس کے پاس پیسہ آیا وہ دماغ میں ایسا کیڑا بیٹھا ہے وہ نکلتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے جناب میں ہی میں ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور اس کو نظم کے اندر میں آپ کو سناتا ہوں۔ فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ بکرے نے فخر کیا بس میں ہی میں ہوں جی، اس کی بولی بھی سنے نا تو میں ہاں جی وہ میں ہی کرتا ہے۔ فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو زیادہ بکرا میں کرتا ہے نا کسائی کو بھی وہی پسند آتا ہے۔ یار بیمار بکرا نہیں لینا، قربانی پہ وہی بکرا لگتا ہے جو صحت مند ہو، جو بڈھا کسٹ ہوئے، ٹوٹا بجا، لت ٹوٹی، سنگ ٹوٹا، ایسے دی قربانی کسائی اس کو پکڑ کے لے گیا جناب۔ وہ کہتے ہیں جی اس کو اس نے ذبح کیا، گوشت بھی بیچ دیا، سری بھی بیچ دی، پائے بھی بیچ دیے، کھال بھی بیچ دی۔ جب سب کچھ بک گیا اس کا، خالی انتڑیاں اجڑی بھی بک گئی جی، ساری قوم اجڑی بھی کھا جاندی، گردے پھپھڑے کو پورے ہر چیز دبڑ کر جاندی، صرف ایک آندرا چھڑ دی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں رہ گئی آنتیں فقط میں سنانے کے لیے۔ وہ انتڑیوں کو بھی آپ جو ہے نا جی پکڑ کے ایسے دبائیں نا تو اس میں سے بھی آواز آتی ہے، جو خالی آنتیں ہوتی ہیں اس میں سے آواز آتی ہے۔ اچھا، رہ گئی آنتیں فقط میں سنانے کے لیے، لے گیا نطاف اسے دھنکی بنانے کے لیے۔ یہ جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں نا جی، اب تو لیٹسٹ آ گئے، پہلے گانے بجانے والوں کے پاس ایک ساز ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے تمبا۔ اس کے اوپر جو تار لگتی تھی نا جی، تار وہ بکرے کی آنت سے بنائی جاتی تھی۔ وہ آنت کو خالی کر کے صاف کر کے اس کو بل دیا جاتا تھا، اتنا بل دیتے کہ وہ ایک رسی کی شکل اختیار کر لیتی۔
اور تنبا ہوتا ہے اوپر سے اس کو اس طرح باندھ دیتے ہیں، نیچے سے باندھ دیتے ہیں، ہے نہیں، اور پھر اس کے اوپر ایسے تنکا لگاتے ہیں نا تو آواز آتی ہے توں توں، اس کو تنبا کہتے ہیں۔ وہ جب اوپر باندھا جاتا ہے، نیچے بھی باندھا جاتا ہے، اور پھر اس کی انتڑی کے اوپر ایسے تنکا لگایا جائے تو آواز آتی ہے توں توں توں۔ مولا روم کہتے ہیں وہ اللہ دے بندے ضروری میں کرنی تے چھری پھرانی ہوں، میں کر کے قربانی کا بکرا ضرور بننا ہے۔ وہ جب تک اس کی کھال، اس کا جسم، اس کی بوٹیاں، اس کی ہڈیاں، اس کی سری، اس کی پائے، سب کچھ دنیا نے بیچ نہیں دیا، اور پھر اس کی انتڑیوں کو ایسے بل دے کے اور پھر خوب ٹائٹ کر کے پھر پوچھا اسے، ہاں دس بھائی کون ہے تو؟ وہ کہنا ہوں میں نہیں، ہوں تو اور تو ہی ہے۔ تو کہتے ہیں بندے دا پتر بن، زندگی کیا ہے یا اللہ تو ہی تو۔ یہ میں والا کی چکر ہے؟ میں کریں گا تو پتر چھری تھلے آئے گا، اور تو کریں گا تو اللہ دی رحمت پائیں گا۔ بابا بلّہ شاہ کہتا ہے باہر بھی تو ہیں اندر بھی تو ہیں، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تو میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر باہر کس دی مایا، اندر بھی تو ہیں تے باہر بھی تو ہیں، ہر جا تو ہی تو ہیں، میں بھی تو ہاں تے تم بھی تو ہیں، بلّہ کون نہیں مانا۔ کہتے ہیں ساڈی کوئی اوقات نہیں جی، مولا باہر بھی تیری مایا اندر بھی تیری مایا۔ انسان اپنے اندر غور کرے تو انہوں کو خدا دی قدرتاں ہی نظر آندیاں نے، باہر اکھاں چک کے ویکھے تو قدرتاں ہی نظر آندیاں نے، پھر کہتے ہیں جدو ہر پاسے یا اللہ تو ہی تو ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر ویکھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اتے اللہ تھلے اللہ سجے اللہ کھبے اللہ، ہر پاسے اللہ ہی اللہ۔ کہتے ہیں پھر اسی کون ہیں؟ اسی کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ساڈی تے اوقات ہی کوئی نہیں، اسی تے ہستی کوئی نہیں، ساڈا تک کوئی نا ہی کوئی نہیں، مالک تیرا ہی نا، تو ہی تو ہیں، میں بھی تو ہاں تے تم ہی تو ہیں، بلا کون نہیں مارا۔ یا اللہ اے بت بھی تیری نشانی ہے تے کائنات بھی تیری نشانی ہے، یا اللہ پھر یہی کہاں گے مولا ہر جگہ تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ حضور یہ بات ہے، اللہ والے دنیا میں یہ بات سمجھ گئے، اس لیے قربان نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن کے تعالیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں، دوست وہ ہیں جن کو کسی شے کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہے، غم نہیں ہے، نہ انہوں نے پیچھے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو آگے خوف ہو، ڈر ہو کسی چیز کا، نہ انہوں نے کوئی ایسا کام آئندہ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غمزدہ ہو جائیں۔ یعنی پچھلی پہ غمزدہ ہوتا ہے بندہ، آنے والی کا خوف ہوتا ہے، پیچھے جو گزر گیا اس پر کوئی غم نہیں کرتے جی، جو گزر گیا اللہ کی اطاعت میں گزر گیا۔ اب قیامت کا دن ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار۔ اس لیے اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ حضور یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جنہوں نے جن قوموں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ٹکریں لی ہیں، کوئی ایک قوم کی تہذیب آپ بتا دیں کہ جس قوم کی تہذیب آپ کے پاس آج زندہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپ نے واقعہ سنا ہے نا جی، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپ نے واقعہ سنا ہے نا، قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ بے شمار جگہ ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ان کی ایک نشانی پھر رہی ہے احرام مصر، لو جی اس کا مجھے صرف بتا دو یہ احرام مصر کا بلو پرنٹ کیا ہے، اس کا نقشہ کیسے بنایا گیا، اس کی تعمیر کیسی ہے، اس کے اندر کیسے رکھا گیا، اس کو باہر سے کیسے بنایا گیا، آج تک مجھے یہ بتا دے کوئی ماں کا لال آج کی تاریخ تک اس کا راز نہیں کھول سکا۔ آج کی تاریخ تک جناب اس کے اندر ابھی تک راز پوشیدہ ہیں۔ اس کا یہ آپ کی مسجد بنی ہے نا جی، تو اس مسجد کا نقشہ بنایا گیا، اگر ہم نقشہ ختم بھی کر دیں نا، کوئی انجینئر آئے گا نا تو وہ بتا دے گا یار اس کا یہ نقشہ ہے، میں آپ کو نقشہ بنا دیتا ہوں، ہے نہیں، آپ وہ نقشہ آپ کو بنا کے دے دے گا۔ لیکن حضرت صاحب وہ ایسی تعمیر موجود ہے جس کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا یہ بنایا کیسے گیا ہے، سارا کچھ ہے موجود، انی دور تک تساں دیکھ لے خلاج کی ہے، اے جڑا احرام مصر ہے انہوں نہیں سی دیکھ سکتے، ادھر دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم کو جب صفاستی سے مٹایا ہے کہ بلا پھر اس کا کوئی اثر بھی زندہ نہیں رہنے دیا، وہ اس کو ختم کر دیا، اس کی یاد بھی، اس کی ہر چیز، صرف جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں عبرت کے لیے نشان رکھ دیے۔ اے ہڑپا دیکھ لو، منجو داڑو دیکھ لو،
جدھر بھی تسی دیکھ لو، اپنے شہر ملتان نو دیکھ لو، کنی باری برباد ہویا تو کنی باری آباد ہویا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔